اور وہ بیماری کیا ہے؟ تکبر، غرور، حسد، گھمنڈ۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کی کیا وعیدیں ہیں، اس پر چند باتیں ڈالوں گا، روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور نصیب فرمائے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کی بات، تکبر کے مضمون صفت جو ہے یا تکبر کی جو وعیدیں ہیں اس پر روشنی ڈالنے سے قبل سب سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ تکبر کہتے کسے، تکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے، اسے سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کی مخالفت کرنا، جو حق ہے، جو رائٹ ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف جانا، اور پھر جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا، اپنے سے زیادہ ذلیل اور خوار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ آپ کا تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خود کو بہتر سمجھنا، خود کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہوا؟ تکبر، غرور ہوا، گھمنڈ ہوا۔ آپ دیکھیں حالات حاضرہ کے ظاہر مسلم معاشرے میں آپ جا کر کے گشت کریں، گھومیں، اکثر لوگ آپ کو اس گناہ میں ملوث و آلودہ نظر آتے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ، ہما شما چند لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے محفوظ ہوں گے، بلکہ اکثر لوگ اسی میں ملوث و آلودہ ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کے پاس اگر علم ہے تو پھر وہ اپنے سے کم درجے علم والے کو حقیر اور ذلیل گردانتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو پھر وہ اپنے سے کم درجے والے کو، اپنے سے کم پیسے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حسن و جمال ہے تو پھر وہ اپنے سے کم حسن رکھنے والوں کو ذلیل اور خوار سمجھا کرتا ہے، حالانکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایسے بے شمار لوگ گزر چکے ہیں جو کتنے مالدار ایسے ہوا کرتے، کتنے حسن و جمال رکھنے والے ایسے تھے، کتنے علم والے ایسے تھے جو ہلاک و برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فرعون کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے، حامان کی مثال ہے، شداد کی مثال ہے، جو سارے کے سارے لوگ طاقت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، طاقت اور پیسے اور حکومت کی نشے میں وہ لوگ برباد ہو چکے ہیں۔ ایک بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے درس نہیں پکڑتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس سے درس پکڑنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں۔ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے اور خود کو تکبر سے محفوظ کرنا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ تکبر کتنا مذموم صفت ہے اور کتنی بری بات ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر تکبر کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور ہر ظلم کرنے والے کے دل پر مہر لگاتی ہے۔ جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، کسی چیز پر بھی تکبر کرے، مال و دولت پر کرے، حسن و جمال پر کرے، علم پر کرے، زمین و جائیداد پر کرے، حسب و نسب پر کرے، کسی چیز پر بھی تکبر کرے، یا اگر ہم ظلم کرتے ہیں کسی پر، کسی کا حق مارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر مار دیا ہے کہ ان کے دل پر کوئی بھلی بات اثر نہیں کرے گی۔ لہذا اپنے دل کو تکبر سے پاک کرے، خود کو دوسروں پر ظلم کرنے کو مجبور نہ کرے، دوسروں پر ظلم نہ کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور ڈینگے ہانکنے والوں کو، خود کی بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شمار آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے جس میں یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہیں، اور جو لوگ اس سے محفوظ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہیں۔ یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت، نظر رحمت سے دور ہیں۔ اس لیے ہمیں تکبر سے خود کو محفوظ کرنا۔ یہ تو قرآنی آیت تھی، اب میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں۔
پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تکبر کتنی بری صفت ہے اور کتنی مذموم عادت ہے، کتنی بری خصلت ہے، کتنی بری فطرت ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. اور ایسی حدیثیں ہیں، یقین جانیے اگر ذرہ برابر بھی ایمان کا کسک دل میں ہوگا اور اگر ایمان محفوظ ہے دل میں، رائے کے دانے کے برابر بھی ہے، تو رونگٹے کھڑے نہ ہو جائے، دل کانپ نہ جائے، تو پھر ہمارے پھر اگر یہ دل نہیں کانپتا تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. لہذا ان حدیثوں کو سنیے. صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک ہے عبداللہ ابن عمرو انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله عز وجل على وجهه في النار. ترجمہ سماعت کریے. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنایا. وہ فرماتے کہ انہوں نے فرمایا تھا من كان له في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ لوگ سن لیں. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اوندے جہنم میں داخل فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی معمولی سا بھی تکبر ہوگا، معمولی سا بھی غرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اوندے منہ سے جہنم میں داخل فرمائے گا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے حشر کے بارے میں بیان فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. کیا فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی معمولی سا بھی تکبر ہوگا، معمولی سا بھی کبر ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ، ایسے شخص جنت میں داخل نہیں کیے جائیں. ایسے لوگوں کو جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. آج ہماری اور آپ کی سب کی یہ خواہش ہے نا کہ جنت میں داخل ہو، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، جنت ہمیں نصیب ہو جائے، جہنم سے خود کو محفوظ رکھے، جہنم میں نہ جائے، ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن اگر ہم تکبر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غرور کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اپنے مال و دولت پر، اپنی زمین و جائیداد پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے علم پر ہونے پر، یا اپنے اعلیٰ حسب و نسب خاندان پر، کسی چیز پر بھی اگر تکبر کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی تکبر کرتے ہیں، تو پھر جان لیجیے آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے اور آپ کا یہ عمل آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے. لہذا خود کو تکبر سے محفوظ کریں. آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ متکبرین لوگ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے دور ہوں گے اور انہیں کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا حدیث پاک سماعت کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه وحاسنكم اخلاقا وان من ابغضكم الي مني يوم القيامه الترصارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الترصارين والمتشدقين وما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. حدیث پاک میرے نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان من احبكم الی واقربكم مني مجلسا يوم القيامه وحاسنكم اخلاقا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. کیا فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہوگا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ، پیارا، مقرب وہ بندہ ہوگا، وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اخلاق اچھا رکھتا ہوگا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْصَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. اور قیامت کے روز تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوگا، قابل نفرت وہ بندہ ہوگا الترصارون جو واہیات پکنے والا ہوگا، فضول پکنے والا ہوگا، والمتشدقون جو مذاق اڑانے والا ہوگا، والمتفیہقون اور متفیہقین جو. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الترصارین والمتشدقین.
صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جان رہے ہیں سرسارین کے بارے میں، متشدقین کے بارے میں، کہ سرسارین کہتے ہیں واہیات پکڑنے والے کو، اور متشدقین کہتے ہیں مذاق اڑانے والے کو، کہ ایسے لوگ قیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں وہ آپ کی بارگاہ سے دور رہیں گے، وہ قابل نفرت ہوں گے. لیکن یا رسول اللہ فمن متفیقون، یہ متفیقون کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے متکبرون، یعنی تکبر کرنے والے لوگ. یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز پر، کسی بھی شے پر، تو وہ لوگ کان کھول کر کے سن لے قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہوں گے اور قابل نفرت ہوں گے. حالانکہ ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہو قیامت کے دن. ہم اور آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ درود کے نغمے کیوں سجاتے ہیں اپنے لبوں پر؟ درود کی تصویر کو کیوں پڑھتے ہیں؟ جہاں اور بھی سارے مقاصد ہوتے ہیں وہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی فضیلت یہ ہے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود زیادہ پڑھے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. لہٰذا ہم لوگ درود تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کے زیادہ قریب ہو. لیکن اگر ہم تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور واہیات کرتے ہیں اور کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہم لوگ حضور کے قریب نہیں ہوں گے بلکہ حضور کی بارگاہ سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور حضور کے نظر میں قابل نفرت ہوں گے. لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تکبر سے، غرور سے، واہیات پکڑنے سے، مذاق اڑانے سے. اگر ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو یہ خواہش ہے کہ حضور کی قربت ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری جو یہ خواہش ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، یہ ہماری خواہش مکمل نہیں ہوتی. اور ایک حدیث پاک سے بات کریں پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ تکبر کتنی بڑی اور کتنی بری خصلت ہے. حدیث پاک کا میں ایک جز پیش کرتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہوگی، حدیث پاک سے سنیں. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین لوگوں کو، تکبر کرنے والے لوگوں کو انسانی شکل میں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے. تکبر جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اپنے اوپر کسی بھی چیز کو لے کر کے، تو قیامت کے دن انہیں انسانی شکل میں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا اور ہر طرف سے ان پر ذلت، رسوائی مسلط ہوگی اور اسے جہنم میں ایک قید خانہ جس کا نام بولس ہے اس کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا اور جہنم کی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور اسے جہنم میں جہنمیوں کا پین پلایا جائے گا. جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ لوگ توجہ سے، کیا میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں مال و دولت پر یا حسن و جمال پر یا علم و دولت پر یا علم پر یا پھر اپنے اعلیٰ حسب و نسب پر، کسی چیز پر بھی تکبر کرتے ہیں ذرہ برابر بھی، قیامت کے دن ایسے لوگوں پر ذلت اور رسوائی نازل ہوگی، ایسے لوگوں پر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے ایک قید خانے میں جس کا نام بولس ہوگا اس میں داخل فرمائے گا. جہنم کی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور اسے جہنمیوں کا پین پلایا جائے. کیا ہم اور آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں، یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ہمیں اور آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے یا پھر ہمیں جہنمیوں کا پین پلایا جائے؟ ہمیں اور آپ کو یقیناً یہ گوارا نہیں ہے. جب ہم اور آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تکبر سے خود کو محفوظ کر لیں. وگرنہ ہم محفوظ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے وبال ہی وبال ہے. اب ذرا اور دیکھیں، وقت ہو گیا ہے، اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. باتیں بہت ہیں کہ یہ جو تکبر ہے، یہ تکبر ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے، ہماری عبادتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں عبادت تو کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد بھی ہم تکبر کر رہے ہیں. ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنی عبادت پر تکبر کر رہے ہیں. ہم صدقہ دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، اچھی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن تکبر ہمارے دل میں. ہم حج کر رہے ہیں لیکن تکبر ہمارے دل میں. ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن تکبر ہمارے دل میں. اگر کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں تکبر رہے گا، ہمارے دل میں حسد رہے گا، ہمارے دل میں گھمنڈ رہے گا، تو ایسے لوگ اس حکایت کو غور سے سنیں اور اس حکایت کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے پر غور کریں، پھر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے اعمال کو برباد تو نہیں کر رہے ہیں. سنیں، ایک حکایت بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار شخص تھا.
بڑی عبادتیں کرنے والا تھا، اور اس کی اتنی عبادتیں تھی کہ جب بھی وہ کہیں جاتا تھا ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ اس کو سایہ کرتے ہوئے جاتا تھا. اتنا عبادت گزار بندہ تھا. جہاں کہیں بھی جاتا بادل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ رہتا تھا. اور وہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا گناہگار شخص تھا، اتنے گناہ اس نے کیے تھے کہ وہ بڑا ہی پاپی اور بڑا ہی گناہگار شخص تھا. ایک دن اس گناہگار شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بندہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، کتنا عبادت کرنے والا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اسے اس کا سایہ کرتے ہوئے نظر آتا. اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی مجلس میں بیٹھا جائے، کیوں نہ اس کی بارگاہ میں جایا جائے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، گناہوں سے دور کر سکیں، توبہ و استغفار کر سکیں. اس نیت سے وہ اس نیک عابد زاہد انسان کی مجلس میں داخل ہوئے. اب یہ نیک عابد انسان جس پر اس کی عبادت کی وجہ سے بادل سایہ کرتا تھا، جب یہ گناہگار بندہ اس کی مجلس میں بیٹھا تو اس کو تکبر آیا، غرور آیا. وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا پاپی شخص، اتنا گناہگار شخص، اتنا بدکار شخص، اتنا بدبخت شخص میری مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہو سکی؟ یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میری مجلس میں بیٹھ سکے. لہذا اس نے اس کو دھتکار دیا، اور دھتکار کر کے اپنی مجلس سے اٹھا کر کے اس کو بھگا دیا. سنو، جب وہ اس کی مجلس سے اٹھ کر کے جا رہا تھا، وہ جو بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ جاتا تھا. اور اس وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اے میرے پیغمبر، آپ جا کر کے ان دونوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ دونوں اپنی عبادت کو پھر سے شروع کریں، اس لیے کہ جو گناہگار بندہ تھا، جو فاسق بندہ تھا، اس کے نیک ارادے کے سبب، جو گناہگار بندہ تھا اس کے نیک ارادے کے سبب میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور وہ جو عبادت گزار بندہ تھا، اس کے تکبر اور اس کے غرور کی وجہ سے اس کی تمام عبادتوں کو میں نے برباد کر دیا. اب اسے چاہیے کہ اپنی عبادت کو از شرے نو شروع کرے، پھر سے اسٹارٹ کرے، پھر سے شروع کرے. یعنی اس کی پوری عبادتیں برباد ہو گئی، پوری عبادتیں ختم ہو گئی. تو اگر وہ تکبر کر رہا، ذرا سا تکبر کیا تو اس کی تمام عبادتیں زندگی بھر کی جمع پونجی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. تو ذرا اپنے نفس پر محاسبہ کریں نا کہ ہم کہیں اپنی تکبر کر کے اپنی عبادتوں کو تو نہیں برباد کر رہے ہیں. ایک تو ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، اعمال حسنہ نہیں کرتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے ہیں، نیکیوں سے دور ہوتے ہیں. تھوڑی موڑی نیکیاں جو کرتے ہیں اگر وہ بھی تکبر کی وجہ سے چلا جائے تو پھر ہمارے ہاتھ کیا حاصل ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا رہے گا؟ رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا خود پر توجہ دیجیے، اپنی ذات پر توجہ دیجیے اور اپنے ذات کا محاسبہ کیجیے، اپنے نفس پر، اپنے گریبان کو جھانکیے کہ کہیں ہم اپنی نیکیوں کو برباد تو نہیں کر رہے، اپنی نیکیوں کے دشمن ہم خود تو نہیں ہیں. اگر گناہوں کہیں پر آپ کی زندگی میں تکبر شامل ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے، تو آج سے یہ توبہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں گر گلا کر کے معافی مانگ لے کہ ہم نے تکبر سے خود کو محفوظ کر لینا ہے، غرور گھمنڈ جیسی بلا سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تاکہ ہماری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں، ہمارے روزے نماز وغیرہ سارے ہمارے پاس محفوظ رہیں، یہ نہ ہو کہ ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور تکبر غرور جیسی بلا سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.